اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس حدیث میں مشورے کے آداب کا ذکر ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سے مشورہ لے تو مشورہ دینے والا امانت داری سے مشورہ دے اور اس میں غور و فکر کرے، خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ وہی دے جس میں اس کے لیے خیر ہو، اس مشورہ دینے میں خیانت نہ کرے، سچائی اور دیانت داری سے مشورہ دے، ذاتی مفاد کو درمیان میں نہ لائے، اس مشورے والے راز کو محفوظ رکھے، جان بوجھ کر غلط اور نقصان والا مشورہ نہ دے۔ مشورہ بھی مختلف چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، کوئی شخص شادی بیاہ کے متعلق مشورہ لیتا ہے، کوئی کاروبار کے متعلق رائے طلب کرتا ہے، کوئی شخص ملازمت یا شراکت داری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی مشورہ لیا جائے اس مشورہ دینے والے کو مشورے میں امانت داری کا لحاظ رکھے، خیانت نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں کامل ایمان کی نفی ہو رہی ہے، اگر اس نے خیانت کی تو کامل ایمان والا وہ نہیں بن سکتا۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ علماء کرام بھی آپ کی مسجد میں اکثر تشریف فرما ہوتی ہیں، تو اس لیے ایک بات اور نہیں بتانی ہے، اور دوسرا میں نے تو نیت کر لی ہے، اب آپ بھی دیکھیں کہ نیت کی ہے نہیں کی۔ جو چیز مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ یہاں بھی بیان ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم طالب علم بن جائیں تو ہو سکتا ہے اس طالب علمی کی نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی علماء میں اٹھائے۔ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کو خاص موقع پر نزول کا ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اور دوسری بات بھی قابل غور نہ، علماء کرام شان نزول بیان ہی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو خاص آدمی کے لیے، خاص موقع کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید بے شک خاص موقع پر نازل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کا حکم عام ہے یا صرف مخصوص ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، عالم کے لیے، غیر عالم کے لیے، مالدار کے لیے، غیر مالدار کے لیے، حکم تو سب کے لیے عام ہے۔ اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ امانت کو قائم رکھو، امانت داری کرو، خیانت نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کسی سے مشورہ طلب کیا اور مشورہ دینے والے کو پتہ ہے کہ اس کے حق میں بہتر دوسری چیز ہے، لیکن وہ دوسری چیز نہیں بتا رہا تو اس نے خیانت کی ہے۔ مومن کی شان خیانت کی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب آخری بات کہ مشورہ لے کس سے؟ میں نے وہ پہلے تو بتا دیا کیا کیا مشورہ لیا جا سکتا ہے، اب مشورہ لے کیسے؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہم میں نہ رہیں اور ہمیں کسی چیز کی طلب ہوئی، ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی، ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا جو قرآن میں بھی نہ ملا اور سنت میں بھی نہ ملا، تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اہل علم
علم سے مشورہ کر لینا. آج تو اہل علم سے مشورہ تو دور کی بات ہے، مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، مسئلہ بھی نہیں پوچھتے. ذرا آپ خود اپنے دل میں سوچ کر دیکھیں کہ بڑی عید آئی ہے، بڑی عید کے مسائل ہیں، اس موقع پر کس کس نے قربانی کے حوالے سے کون کون سے مسئلے پوچھے ہیں. پھر ہوتا یہی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اسی اسنا میں چھوٹا سا مسئلہ مختصر الفاظ میں، وضو کی جو سنت ہے نا، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا ہے. 3 سے اوپر دفعہ دھونے والا خیر والا نہیں ہے، اس کو خیر حاصل نہیں ہوگی. اگر کسی کو غرغرہ کرنا ہے یا ناک کا کوئی پرابلم ہے، وہ ناک میں بار بار پانی چڑھانا چاہتا ہے، بس اگر ڈاکٹر بتاتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ ہو، پہلے وضو کر لے، وضو کے بعد غرغرہ کرنا ہے، وضو کے بعد ناک پہ پانی چڑھانا ہے، وضو کے بعد آپ گردن کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، جو کام بھی کریں وضو کو مکمل کرنے کے بعد کریں. وضو کے درمیان میں اگر 3 سے اوپر دفعہ دھویا ہے تو یہ خلاف سنت ہے. یہ خلاف سنت اچھا کام ہے؟